معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ ابھی جس مہینے میں ہیں یہ رجب المرجب کا مہینہ کہلاتا ہے اور اسلامی مہینے کا یہ 7واں مہینہ۔ رجب المرجب یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، یعنی یہ مہینہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اس تعلق سے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے جو حرمت والا ہے، عزت والا مہینہ ہے، انہی میں سے رجب ہے۔ یہ مہینہ حرمت والا اس اعتبار سے ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے بھی اس مہینے میں لوگ جنگ و جدال، قتل و غارت نہیں کرتے تھے، اور آج بھی یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ اس مہینے میں جنگ و جدال، قتل و غارت، ظلم و زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خصوصی انعام نازل ہوتا ہے، بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں پر خصوصی انعام و اکرام کی بارشیں کرتا ہے۔ رجب المرجب میرے دوستو یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے تعلق سے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رجب المرجب کا مہینہ یہ وہ پاکیزہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانہ و بلغنا رمضانہ۔ الہی پروردگار عالم، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برکت کے لیے دعا کرنا اور رمضان پانے کے لیے دعا کرنا اس بات کی ثبوت ہے کہ یہ مہینہ، رجب کا مہینہ، پاکیزہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دعائیں مستجاب ہوتی ہے، اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے دعا فرماتے تھے کہ آپ کو رمضان نصیب ہو جائے، پتہ نہیں زندگی پھر وفا کرے یا نہ کرے، رمضان ہم کو نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے رمضان سے قبل آپ 2 مہینہ پہلے ہی رمضان پانے کے لیے دعا کرتے تھے، کیونکہ جو برکتیں رمضان میں ہیں وہ کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ جب رمضان پانے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا تو وہ شخص تمنا کرے گا، کاش ایک رمضان اور پا لیا ہوتا تو مجھے اور مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور بخششیں ملتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان پانے کے لیے دعا کرتے تھے۔ ساتھ ہی میرے دوستو، رجب شریف کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے تعلق سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب ہی کا مہینہ وہ مہینہ ہے میرے دوستو جس میں نیکیوں کا بیج بویا جاتا ہے۔ جی ہاں، نیکیوں کا بیج بویا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو شخص نیکی کرتا ہے تو گویا وہ نیکیوں کا بیج بوتا ہے۔ اور جب شعبان کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اس طرح سے اپنے اس بیج کو جو رجب میں بویا تھا اس کو وہ سیراب کرتا ہے۔ پھر جب رمضان آتا ہے تو پھر وہ سمجھ لیجئے پھل کاٹنے کا مہینہ آتا ہے، نیکیوں کو حاصل کرنے کا، پھل کاٹنے کا، ایک نچوڑنے کا ایک مہینہ آتا ہے۔ رجب کا مہینہ نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان نیکی کے بیج کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ پھل کاٹنے کا مہینہ ہے، اپنی نیکی کمانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، اس دعا کو ہم کو بھی پڑھنا ہے تاکہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے۔ اس کے علاوہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رجب المرجب کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بہت ساری اسلامی تاریخیں وابستہ ہے، بہت ساری اسلامی واقعات اس مہینے میں ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی مہینے کی 27ویں تاریخ کو ہمارے آقا و مولا سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل معراج شریف میں تشریف لے گئے تھے۔ یہ واقعہ کتابوں میں مذکور ہے، اس کی تاریخ بھی موجود ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے اقصیٰ تک گئے تھے، پھر اقصیٰ سے پھر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین، پھر لامکاتب گئے تھے اور رب تبارک تعالیٰ کا دیدار کیے تھے۔ اور اسی مہینے کی 6 تاریخ کو شہنشاہ ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان کا عرس منایا جاتا ہے، اور 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق علیہ رحمت رضوان کے نام کا فاتحہ یعنی کنڈے کا فاتحہ کیا جاتا ہے، اور بھی اسی مہینے کی
ایک تاریخی واقعہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ یہ غزوہ تبوک وہی جنگ ہے جس جنگ میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کا اعلان کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا تھا، ہر چیز لا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارا مال جمع کیا تھا، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس جنگ کے لیے بہت آدھا مال اپنا وقف کر دیا تھا۔ بہت ساری تاریخی باتیں اس مہینہ سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اس مہینے کا عزت کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ دعا، توبہ و استغفار اور عبادت کرنی چاہیے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔